اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، حضرت عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، آپ کی شادی مدینہ منورہ میں حضرت آمنہ بنت وہب کے ساتھ، جو کہ عبد المطلب کی رائے کے ساتھ طے پائی، اور یہ وہ رشتہ تھا جو عبد المطلب نے مدینہ منورہ جا کر خود ہی طلب کیا، اور عبد المطلب کے گھر میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اسی خاندان میں وہیب کی بیٹی آپ کے دادا عبد المطلب کی بیوی تھی۔ انہی کی اپروچ پر وہب کی بیٹی آمنہ کی شادی مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ سے طے پائی، اور حضرت عبد المطلب نے اس کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد یہ جوڑا مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں سے مکہ مکرمہ جب آئے تو مکہ کے وہ لوگ جن کے دلوں میں حضرت عبداللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ طلب رہتی تھی کہ یہ رشتہ عبداللہ کا ہمارے گھر میں ہو جائے، تو تمام مکہ کے لوگ اور وہ لڑکیاں جو یہ چاہتی تھی کہ عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے، آمنہ بنت وہب کی قسمت کو وہ دیکھ کر اتنے حیران ہوئے کہ مدینہ منورہ سے آنے والی یہ دلہن جو کہ عبداللہ کی بیوی اتنی مقدسہ بن چکی ہے کہ ایک نورانی چہرہ رکھنے والے عبداللہ کی بیوی بن گئی۔ اب یہاں پر میں مختصراً کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ قبل مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر یثرب سے ان کا یہ ارادہ تھا کہ بلاد شام میں تجارت کے لیے جائیں، لیکن یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نابغہ کے علاقے میں حضرت عبداللہ بیمار ہوئے اور وہاں پر وفات پا گئے۔ یہ ایک عظیم تاریخ ہے کہ ایک نوجوان عبد المطلب کا وہ خوبصورت بیٹا جس کی شادی مدینہ میں ہوئی، اور پھر مکہ میں اپنی بیوی کو لائے، اور اس کے بعد جب امید ہو گئی کہ بچہ ہونے والا ہے تو وہ مدینہ منورہ یثرب سے ہوتے ہوئے بلاد شام تجارت کے لیے ایک ٹور لگانا چاہتے تھے۔ اس ٹور میں جب وہاں پر پہنچے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو مدینہ منورہ میں وفات کے ساتھ نابغہ کے علاقے میں انہیں مدفون کر دیا گیا۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت آمنہ مکہ میں تھیں۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انتہائی غم زدہ ہوئیں۔ اب وہ وقت بھی قریب تھا کہ جس میں مصطفیٰ کی آمد، اور اس میں حضرت آمنہ ایسی حالت میں فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں سے گزرتی تھی اور پہاڑوں سے گزرتی تھی تو مکہ کے پہاڑ مجھے سلام کیا کرتے تھے،
میں خواب کے اندر سنتی تھی کہ مجھے حاطف غیبی یہ کہتے تھے کہ تو سید الاولین کی ماں ہے، یہ تو سید الآخرین کی ماں ہے۔ اب یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت آمنہ کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، بڑے عجیب اور بے مثال قسم کے خواب آتے تھے، اور اس میں حضرت ام ایمن جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی طرف سے باندی کی حیثیت سے حضرت آمنہ کے پاس تھیں، تو ان کو حضرت آمنہ یہ فرماتی تھیں کہ مجھے خواب کے اندر بار بار حاطف غیبی یہ کہتا ہے کہ تو سید الاولین کی ماں ہے، تو سید الآخرین کی ماں ہے۔ وہ وقت بھی قریب آتا گیا، آخرکار ایسی رات، پیر کی وہ رات، صبح سحری کا وقت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اس سے قبل حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں محسوس کر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور کیسے محسوس ہوا کہ جس رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا، آپ نے تشریف لانا تھا، آپ کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش جس رات ہونی تھی، اس رات میں حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا کہ وہ روشن ہو، مگر کمرہ جس میں چراغ میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے روشنائی چراغ کی تو نہیں تھی، مگر معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ جوں جوں رات آتی گئی دیواروں میں روشنی آتی گئی۔ تو حضرت آمنہ نے حضرت ام ایمن سے یہ کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بچے کی آمد ہے جس بچے کو پہاڑ کے پتھر سلام کرتے ہیں، اس بچے کی آمد ہے جس کے بارے میں مجھے خواب کے اندر سید الاولین سید الآخرین کی ماں ہونے کے ساتھ مجھے بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت جملہ دیتا ہوں کہ ام ایمن نے جواب میں کہا کہ علامات آپ کو ہیں؟ انہوں نے کہا علامت یہ ہے کہ اس بند کمرے میں جہاں چراغ میں تیل نہیں اور روشنی نہیں، مگر دیواروں کی روشنی یہ نور بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد ہے۔ معزز سامعین حضرات، ام ایمن نے حضرت آمنہ کی اس کیفیت کو جب دیکھا تو دوڑی دوڑی مکہ مکرمہ میں اس مشہور داعیہ کے پاس گئیں جو کہ جن کا نام شفا تھا، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، بشر مبشرہ کے وہ صحابی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کی والدہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں داعیہ کی حیثیت سے بلائی گئی۔ وہ شفا جس کا نام شفا تھا، بلانے والی ام ایمن تھی، اور ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، اور جہاں جس کی ولادت ہونے والی تھی محمد مصطفیٰ کی، ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہاں ناموں کو اگر دیکھیں کہ ماں آمنہ ہے، داعیہ شفا ہے، باندی ام ایمن ہے، اور بعد میں حلیمہ کی گود میں تربیت اور پرورش ہے، یہاں یہ خوبصورت جملہ دیتا ہوں کہ حضور کے نام تو اپنے نام عظیم ہیں، مگر حضور کی داعیہ کا نام بھی عظیم ہے، حضور کی والدہ کا نام بھی عظیم ہے، اور وہ باندی جو گھر میں تھی برکت ام ایمن برکہ کے نام سے تھیں، اور اسی طرح سے شفا وہ جو داعیہ کی حیثیت سے آئیں، تو انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ آدھی رات گزری ہوئی ہے، گھر میں چراغ میں تیل نہیں لیکن روشنی ہے، نور ہے، اور جوں جوں رات اور مزید ڈھلتی چلی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ام ایمن اس کی گواہ ہیں، اور اس کے علاوہ برکہ اور شفا دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے قبل اتنا نور پھیلا کہ اس حجرے کے اندر سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو حضرت آمنہ نے دیکھا۔ اب یہاں یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کے وقت جب ولادت فرما رہے تھے
اس وقت ملائکہ بزم آرائیاں مناتے ہوئے احمد احمد مرحبا کے ساتھ آوازیں دے رہے تھے۔ اس طرح سے نور کی شعائیں زمین سے آسمان تک جا رہی تھیں، روشنی پھیل رہی تھی، آتش کدہ فارس بجھ رہا تھا اور ایوان کسریٰ کے کنکرے گر رہے تھے اور دریائے صحابہ خشک ہو گیا۔ اب یہ سیرت کی تمام کتابوں سے یہ بات واضح ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ آتش کدہ فارس بجھ گیا، ایوان کسریٰ کے کنکرے گر گئے، دریائے صحابہ خشک ہو گیا اور چمنستان میں بہار آ گئی، اور مکہ کی اس زمین پر جو اپریل کا مہینہ تھا اور اس میں گرمی ہوتی ہے وہ رات ٹھنڈک میں بدل گئی، اور ٹھنڈی ہواؤں میں عبد المطلب مسجد حرام میں وہاں ٹیک لگائے، وہاں اپنی مسند پر بیٹھے تھے جہاں حجر اسود اور ملتزم کے درمیان ان کی وہ مسند جن پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور جب ولادت باسعادت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بچہ جس کی انتظار تھی وہ آنے والا ہے، تو انہیں خبر ام ایمن نے دی اور یوں کہہ کر دی کہ آپ کو رب نے وہ خوبصورت بیٹا اور پوتا عطا فرمایا ہے کہ جس کی آمد اتنی عظیم اور اتنی نرالی اور اتنی بے مثالی ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو گھر میں نور پھیل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ دھلا دھلایا وہ بچہ پیدا ہوا، دھلا دھلایا وہ بچہ پیدا ہوا۔ اور یہ عظیم بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ دھلے دھلائے تھے، آپ معطر تھے، آپ سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں سرما تھا، آپ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اور حضرت شفا کہتی ہیں کہ جو ہی میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو اس نے سر جھکا کر یہ ثابت کیا کہ جیسے وہ رب کے سامنے جھک رہا ہو۔ اس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شفا جو دائی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسے بچے کی ولادت کبھی ایسے کس طرح میں بتاؤں کہ میں اس طرح اس بچے کی ولادت میں وہ کمالات دیکھ رہی تھی جو کسی بچے کی ولادت میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ناف بریدہ تھا۔ ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی ہے، مختون شدہ، بچے بعد میں ان کی طہور اور ان کا ختنہ ہوتا ہے۔ حضور مختون شدہ تھے، ناف بریدہ تھے، دھلے دھلائے تھے، خوشبو تھی، نور کی شعائیں تھیں۔ اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، مگر حضور آدم کی فطرت پر تھے کہ جیسے آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو حضرت شفا گواہ ہے، ام ایمن یہ کہتی ہیں، حضرت آمنہ اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں بلکہ چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد دیواروں سے آواز آئی یرحمک اللہ۔ اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ یرحمک اللہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جس کو چھینک آئے اگر وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں سننے والا اس تحمید کے بعد اسے یرحمک اللہ کہتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ پڑھے تو اسے یرحمک اللہ جواب میں کہنا واجب نہیں، اور اگر وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کی اس تحمید الحمدللہ کے سننے کے بعد اس کے جواب میں یہ کہنا ہوگا یرحمک اللہ۔ اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جب آپ کو چھینک آئی تو ظاہر ہے کہ دیواروں سے جو آواز نکلی وہ فرشتوں کا یرحمک اللہ کہنا تھا۔ اگر حضور الحمدللہ نہ پڑھتے تو یرحمک اللہ کیسے ہوتی؟ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کے جسد میں جب روح ڈالی گئی تو انہوں نے بھی تحمید میں الحمدللہ کہا، اور حضور بھی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کلمہ حضور کی زبان پر الحمدللہ تھا۔
اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ نے اپنی گود میں لیا تھا تو وہ بھی میں اس سے قبل کہ حلیمہ کی طرف جاؤں وہ بات کی واقعات میں، لیکن یہاں کیونکہ مناسبت ہے اس الفاظ کی تو بتاتا چلا جاؤں کہ حلیمہ نے کہا کہ میں نے اس عجیب یہ بچے میں کیفیت دیکھی کہ جب میں اسے دودھ پلاتی اور جب وہ دودھ پی لیتے تو میں ان کے لبوں کو ہلتا دیکھتی، اور جب لبوں کو ہلتا دیکھتی تو میں اپنے کان کو ان لبوں کے قریب لے جاتی۔ تو بچپن میں حضور 5 دن کے تھے، کتنے دن کے؟ 5 دن کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے حلیمہ نے یہ کلمات سنے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، قدوس قدوس۔ اب میں کیسے ولادت باسعادت کے واقعات کی طرف جاؤں؟ اتنا بتا دوں کہ جب وہ بچہ دھلا دھلایا، معطر، خوشبو جس میں آ رہی ہے، ناف بریدہ اور مختون شدہ، اور پھر آنکھوں میں نور، شعاعیں نور کی فرش سے عرش تک، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی آمد پر پورا کمرہ ایسا روشن ہوا، اور اس طرح سے ہم نے ملکوں کو قریب سے دیکھا کہ بصرہ اور بلاد شام میں جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں بھی نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں بتاؤں؟ اتنا عرض کر دوں کہ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کا پوتا عبداللہ کا یتیم وہ پیدا ہو چکا، اور آمنہ اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھیں، کہ عبد المطلب دادا دوڑے دوڑے آئے۔ سحری کا وقت تھا، صبح سحری کا وقت تھا، محبوب خدا ولادت پا چکے تھے، زمین سرکوشیاں کر رہی تھی، دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ آخر کون آیا کہ جس کے لیے فرشتے ملائکہ بزم آرائیوں میں احمد احمد مرحبا کہہ رہے تھے، اور وہ موسم بہار بن گیا۔ ربیع الاول، ربیع بمانہ بہار کے، اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اپریل بھی موسم بہار ہے، دونوں شمسی اور قمری مہینے ربیع کے ساتھ بہار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشیاں منا رہے تھے۔ بوڑھا آسمان اس دن کے انتظار میں تھا کہ حضور کب پیدا ہوں گے۔ چشم فلک نے حضور کی ولادت کو جب نور کی شعاؤں کے ساتھ پایا تو وہ بشارت جو حضرت ابراہیم دے گئے، اور وہ دعائے ابراہیم جو حضور نے فرمایا، اور وہ بشارت جو عیسیٰ علیہ السلام دے گئے نوید مسیحا، ان دونوں کو حضور نے کس انداز سے پیش کیا؟ آپ نے اپنی نبوت کے دوران یہ بتایا تھا، فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیحا ہوں، اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ کیونکہ ماں خواب میں ہاتف غیبی کے ان کلمات کو بار بار بتا گئیں کہ مجھے کہنے والے یہ کہتے تھے کہ تو سید الاولین کی ماں ہے، تو سید الآخرین کی ماں ہے۔ اب آئیے عبد المطلب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد سیدھا پہلے تو دیکھا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، ماتھے میں نور ہے، آنکھوں میں چمک ہے، ناک کھڑا ہے، جسم میں خوشبو ہے، نور کی شعائیں ہیں۔ سبحان اللہ، کہا ہے کاش، ہے کاش، ہے کاش کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اتنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ آمنہ رو پڑی، آمنہ رو پڑی، ہے کاش کہ اس کا باپ عبداللہ اسے دیکھتا، ہے کاش کہ عبداللہ اسے اپنی گود میں لیتا۔ مگر عبد المطلب خوش نصیب کہ دادا کی گود میں وہ بیٹا، جس وقت حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی گود میں لیا تو انہیں اپنے دل میں وہ سکون ملا کہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ نرالا ہے، یہ بچہ بڑا عظیم ہے، یہ بچہ جو کہ بہت عظیم ہے۔ اس کے بعد اسے لے کر وہ بیت اللہ تشریف لے گئے، اور ابھی صبح سحری کا وقت تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرایا۔ کعبۃ اللہ کا طواف عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا
न दाएं बंदा था न बाएं बंदा था, न आगे कोई था न पीछे कोई था। तन्हाइयों में मैंने बच्चे को लेकर तवाफ़ कराया, मगर उन तन्हाइयों में मुझे आवाज़ सुनाई देती थी, मरहबा मोहम्मद, मरहबा अहमद। तो मैंने महसूस किया, आगे देखा पीछे देखा और दाएं बाएं देखा, कोई नहीं मगर नाम मोहम्मद की गूंज है। तो यहाँ ये मालूम हुआ कि ये बच्चा अपना नाम लेकर आया है। और यहाँ मैं इजाफ़ा कर देता हूँ कि मोहम्मद नाम दादा ने नहीं रखा, ये मोहम्मद नाम आमना आपकी माँ ने नहीं रखा, बल्कि मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे गए थे कि वो नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। और अर्श मुअल्ला पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नाम मोहम्मद जन्नत के दरवाज़ों पर भी लिखा हुआ था कि अल्लाह ने कलमा भी ऐसा खूबसूरत बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ नाम इसमें ज़ात अल्लाह आती है, वहाँ आगे मुस्तफ़ा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मोहम्मद खालिक एक है, राज़िक एक है, वहदहु ला शरीक ज़ात एक है, रबूबियत में और वहदानियत में वो यकता, वो एक ज़ात है। वहदानियत जिसकी सिफत ख़ास है, और ज़ात ने जहाँ अपना नाम कलमे में समाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आगे मोहम्मद का नाम लिख कर ये बता दिया कि खालिक ने मखलूक में जिसको दर्जा बख्शा, मखलूक में सबसे आला व अरफा मोहम्मद की ज़ात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इन्हीं कलिमात के साथ इस नशिस्त में विलादत बासआदत के वाक़यात तो अज़ीम हैं, मगर इन्हीं पर इक्तफ़ा करता हूँ। और अगली नशिस्त में मैं बताऊँगा कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बिया हज़रत हलीमा ने उन्हें कैसे गोद में लिया। फिर बनु साद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल आपकी जो वहाँ पर हलीमा के घर में एक पीरियड गुज़रा है, उसके बारे में वज़ाहत करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा की आमद पर हम पढ़ दें सब दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।